اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایسی لچک رکھی ہے کہ اس کو جتنا دبایا جاتا ہے، اس کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے خلاف جتنی سازشیں رچی جاتی ہیں، یہ اتنا ہی ابھرتا چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ہفتے، خاص طور پر اس مہینے میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ بڑی بڑی شخصیات اسلام کو قبول کر رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کوئی تو بات ہے آخر اسلام میں کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ عزت، دولت، شہرت سب ہے ان کے پاس۔ کون سی تلوار ان کی گردن پر رکھی گئی ہے؟ کون سا ان کو اسلام ایکسیپٹ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے؟ بلکہ حالت تو یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسی خطرناک سازشیں ہو رہی ہیں کہ مسلمان اور اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابھی کچھ دن پہلے خبر تھی کہ ایک بڑے برٹین کے ارب پتی نے اسلام کو قبول کیا، کئی سال پہلے کر لیا تھا۔ اس سے 10-15 دن پہلے ہی کی بات تھی کہ ایک پادری نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور اس سے کچھ دن پہلے کی بات تھی ایکٹریس نے اسلام قبول کیا تھا۔ ابھی 5 دن پہلے پورن کوئی ایکٹر ہے امریکہ کا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اب کل کی خبر ہے کہ مدھو بالا کوئی سیریل ہے، اس کے فیم ایکٹر ویوین ڈی سینا نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکے میں کفار مکہ جو تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ دیکھو قرآن مت سننا، کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کا جو بندہ قرآن سنتا تھا وہ پھر قرآن کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ جس کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی تھی بس وہ قرآن کو سنتا ہی چلا جاتا تھا۔ آتے تھے حضور کی باتوں کو سننے کے لیے، اور قرآن کی آواز کسی گھر سے آ جاتی تھی تو وہیں کان لگا کے قرآن سننا شروع کر دیتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں قرآن سنتے رہتے تھے۔ دوسرا ساتھی آتا تھا، کیا کر رہا ہے؟ اس کے کان میں آواز پڑی، وہ بھی سننے لگا۔ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو، عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ نیوز والے لکھ رہے ہیں کہ مدھو بالا فیم ایکٹر ویوین ڈی سینا نے سیکریٹ ویڈنگ کے بعد ان کے پتا بننے کی خبر نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اور دیکھیے، حال ہی میں ویوین ڈی سینا نے انسٹاگرام اسٹوری پر یہ خلاصہ کیا تھا کہ وہ رمضان سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے رمضان کی مبارکباد بھی دی تھی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 2019 سے ہی اسلام دھرم کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ ویوین نے کہا کہ میری لائف میں کچھ بدلا نہیں ہے، میں کرسچین پریوار میں پیدا ہوا تھا اور اب میں اسلام کو فالو کرتا ہوں۔ میں سال 2019 سے ہی، رمضان کے مہینے سے ہی اسلام دھرم کو ماننے لگا ہوں۔ دن میں 5 بار عبادت کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ دن میں 5 بار عبادت کرنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جہاں ایک طرف ایسی خبریں آتی ہیں کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس نے دوسرے دھرم کے کسی آدمی سے شادی کر لی، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو چھوڑنے والوں کا سلسلہ بھی لگا رہے گا، اسلام کو اپنانے والوں کا سلسلہ بھی لگا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک یہ چلا آ رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے والوں کی تعداد بہت لمبی ہے، اور اسلام کو جو اپنا رہے ہیں نا، وہ مشہور لوگ ہیں، جن کے اسلام قبول کرنے سے پوری دنیا میں ہڑکمپ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ چھوڑنے والے وہ ہیں جو آلریڈی بددین تھے، چھوڑنے والے وہ ہیں جن کو پہلے سے ہی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو یہ صفائی ستھرائی کا سلسلہ تو شروع سے لگا رہا ہے۔ جب اسلام پھیلتا ہے تو صفائی ستھرائی بھی اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے کہ ہٹو، تمہاری اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب تم اسلام کو اہمیت ہی نہیں دیتے، نکلو باہر۔ وہ شادی کر لیتا ہے غیر مسلم سے جا کے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے،
اس پہ ہم مضبوطی سے کیوں نہیں عمل کر پا رہے ہیں؟ یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم جمعے والے نمازی بنے ہوئے ہیں، ان کو نماز پڑھنے سے سکون مل رہا ہے اور ہم مسجد سے باہر بھاگنے کی سوچتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جس نیت کے ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوری دنیا میں اپنے دین کا کام لے۔ ان سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔